خواب ٹوٹ گئے۔ میرے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور تعلیم کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ بدقسمتی سے ہم دیہات میں رہتے تھے، مجھے تعلیم کا بے حد شوق تھا۔ ہماری پھپھو لاہور جیسے پررونق شہر میں سکونت پذیر تھیں۔ 3 سال میں 2 بار ہمارے گھر کچھ دنوں کو ضرور آتی تھیں جب ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی۔ یہ وقت ہم اکٹھے گزارتے اور بہت مزہ آتا تھا۔ ہمارے پاس سال بھر کی باتیں جمع ہوتی تھیں، لہٰذا خوب باتیں کرتے۔ وہ سب مجھ سے گاؤں کی باتیں پوچھتے، مختلف رشتہ داروں کے حالات معلوم کرتے اور میں ان سے شہر کے بارے میں سوالات کرتی، کیونکہ مجھے شہر کی زندگی بہت پرکشش لگتی تھی اور وہاں کی رونق میرے دل کو بھاتی تھی۔ میں اکثر پھوپھو سے بھی شہر کی باتیں پوچھا کرتی اور وہ بڑے پیارے مجھے جواب دیا کرتی تھی۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتی کہ شہر گویا مجھے ایک جہان حیرت لگتا۔ میں سوچتی کہ کاش میں بھی کسی بڑے شہر میں رہ سکتی۔ پھوپھو مجھے پیار کرتی تھی، وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن ان کا بیٹا فرحان جو انجینئرنگ کا طالب علم تھا ہمیشہ کہتا اماں مجھے تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ میں مڈل سے آگے نہ پڑھ سکی۔ پھوپھو جانتی تھی کہ فرحان مجھے ناپسند نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مڈل سے آگے اسکول نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی خواہش کے مطابق زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں۔ انہوں نے اس مسئلہ کا یہ حل نکالا کہ ابو سے منوا لیا کہ مڈل پاس کر لینے کے بعد خولا کو میرے پاس لاہور بھیج دیں تاکہ وہ مجھے آگے پڑھا سکیں۔ جب میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی اور نمبر بھی اچھے آ گئے، پھوپھو مجھے اپنے گھر لاہور لے گئیں۔ میں بہت خوش تھی۔ شہر میں رہنے کی میری دلی مراد بر آئی تھی۔ ایک تو فرحان کو پسند کرتی تھی، پھر لاہور جیسے شہر میں پڑھائی کا موقع ملا تھا جو کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ پھوپھو نے مجھے ایک اچھے گرلز ہائی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں شوق ولگن سے پڑھنے لگی۔ جن دنوں میٹرک کے امتحان تھے میری ملاقات نادر سے ہوئی۔ پھوپھو کے پڑوس میں اصغر صاحب رہتے تھے، نادران کا بھتیجا تھا اور وہ بھی رحیم یار خان کے ایک گاؤں سے پڑھنے لاہور آیا تھا۔ اس کے چاچا یہاں پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ جب میں اسکول جاتی اور بھی اپنے کالج جاتا تھا، ہم دونوں کے تعلیمی ادارے گھر سے بہت زیادہ دور نہ تھے۔ نادر کبھی اپنی موٹر بائک پر اور کبھی پیدل جاتا۔ مجھے اکثر پھوپھا اسکول پہنچا دیا کرتے تھے۔ پھوپھا کا تبادلہ لاہور سے شیخو پورا ہو گیا تو میں پیدل ہی اسکول جانے لگی۔ اب وہ مجھے روز اسکول پہنچانے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمت کر کے اکیلی جانے لگی، کیونکہ 1 سال گزر جانے کے بعد رستہ میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ روز رستے میں اپنے کالج جاتے ہوئے نادر دکھائی دے جاتا۔ وہ اجنبی نہ رہا، میں جان چکی تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے۔ اس کی چچی سے پھوپھو کی اچھی سلام دعا تھی۔ اکثر یہ ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی، لہذا نادر سے مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ وہ بھی میری طرح تعلیم کا رسیہ تھا، میری طرح گاؤں کا رہنے والا، مگر حصول علم کی خاطر اپنے گھر سے دور رشتہ داروں کے گھر رہنے پر مجبور تھا۔ میرے اور اس کے مسائل تقریباً ایک جیسے تھے۔ ایک روز جبکہ میرا پیپر تھا اور پھوپھا گھر پر موجود نہ تھے، پیدل اسکول جانے کو نکلی۔ اس دن بادل گھرے ہوئے تھے، ابھی آدھا رستہ طے کیا ہوگا کہ زور شور سے بادل گرجنے لگے، بجلی کونکنے لگی اور پھر آنا فانا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لاہور کا موسم ہی ایسا ہے، کبھی شدید ہبس اور گرم، پھر یکایک تیز بارش بھی ہو جاتی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک بھیگ گئی اور ایک قدم چلنا دشوار ہو گیا۔ بارش چھاجوں برس رہی تھی، اب نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے کو پلٹ سکتی تھی۔ سالانہ پیپر تھا، لہٰذا پرچہ دینا بھی ضروری تھا۔ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ جب پانی ٹخنوں کو چھونے لگا تو ایک جگہ دیوار کے سائے میں رک گئی۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل آ کر میرے سامنے روکی۔ یہ نادر تھا۔ اس نے کہا، آ جاؤ، میں تم کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس وقت ایسی قسم کرسی کی حالت میں تھی کہ شاید کوئی اجنبی بھی یہ پیشکش کرتا تو قبول کر لیتی۔ یہ تو پھر نادر تھا جس کو میں 1 سال سے جانتی تھی۔ وہ ایک شریف اور باعتبار پڑوسی تھا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور کہا، شکریہ نادرا، گر تم نہ آتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس نے سوال کیا، اب گھر واپس جانا ہے یا اسکول جانا ہے؟ اسکول جاتا ہے کیونکہ آج ہمارا الف سالانہ پرچہ ہے۔ ممکن ہے کہ پرچہ ملتوی ہو گیا ہو۔
अगर मुलतवी भी हो गया हो फिर भी मालूम करना जरूरी है, ऐसा ना हो कि मैं पेपर देने से रह जाऊं। मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल के अंदर जाकर मालूम कर लेना, पेपर हो रहा हो तो बैठ जाना, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। क्या खबर और कितनी बारिश हो फिर तुम वापस घर कैसे जाओगी? उसने कहा, हाँ ठीक है नादिर, क्योंकि फूफा तो मुल्तान गए हैं और फरहान घर होता ही नहीं है, वो पढ़ाई के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहता है। घर पर सिर्फ फूफो होती है जो इस मौसम में मुझे लेने नहीं, वो भी यकीनन हमारे घर आकर अबू से यही कहेंगी कि गिल बदन को स्कूल से लाना है। पड़ोस में वो सबसे ज्यादा एतमाद हमारे घराने पर ही करती हैं और हमारे घर से उनके पुराने ताल्लुकात हैं। उसने जवाब दिया, 100 बेहतर है मैं तुमको वापस घर भी पहुंचा दूं। नादिर ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को खुद ही महसूस कर लिया। स्कूल के गेट के पास उतरकर मैंने उसे कहा, नादिर भाई, ऐसा करो कि चंद मिनट ठहर जाओ, मैं पता कर लूं, अगर पर्चा मुलतवी नहीं हुआ तो फिर अभी आकर बता जाती हूं, वरना वापस घर तो जाता है। दूसरी सूरत में भी मैंने ही तुमको घर पहुंचाना होगा। वो बोला, जाओ सुकून से मालूम करो और ये बताती जाओ कि पर्चा कब खत्म होगा, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा पर्चा हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। 12 बजे मैंने जवाब दिया। इम्तिहान हॉल में पहुंची तो काफी तालिबात आई हुई थी और पर्चा मुलतवी नहीं हुआ था। मुम्तहिन ने कहा, पर्चा वक्त पर शुरू होगा, अलबत्ता कुछ तालिबात बारिश के बाइस लेट हो गई हैं, लेकिन वो अगर लेट भी आए तो इम्तिहान में शरीक कर लेंगे। इस वक्त उन्होंने पीरस बांटने शुरू कर दिए और मैं दोबारा गेट पर जाकर नादर को ये ना बता सकी कि पर्चा मुलतवी नहीं हुआ है। सोचा अगर वो चाहेगा तो यहीं रुक जाएगा, वरना चला जाएगा। 12 बजे का तो बता चुकी थी, इसलिए दोबारा लेने आ जाएगा। मैंने भीगे हुए कपड़ों के साथ पर्चा दिया और सुकून से सवालात हल कर लिए। पीर खत्म हुआ, हॉल से निकलकर गेट पर आ गई। उस वक्त तक बारिश थम चुकी थी। गेट से बाहर निकली और नादिर को अपना मुंतजर पाया। खुशी हुई और एक गुना सुकून का भी एहसास हुआ, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ कि कोई तो इस वक्त अपनों जैसा है, वरना सड़कों पर नदी नाले का सा आलम था। कैसे घर पहुंचती, ऐसे में किसी सवारी का मलना मुहाल था। बताती चिल्लो के इन दिनों सेल फोन का रिवाज न था, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे। बहरहाल में नादिर के मोटर बाइक पर बैठ गई। थोड़ा सा आगे तक चले थे कि पानी का रेला सिट्रिक पर बहता नजर आया। नादिर ने कहा, दूसरे रास्ते से जाना होगा, रास्ता तो लंबा है मगर सड़क साफ होगी, ऊंची और नई सड़क है मगर गड़े वगैरह भी नहीं हैं, इसी रास्ते से चलते। उसने मोटर बाइक मोड़ ली और पिछली सड़क पर अपनी बाइक को ले आया। वाकई सड़क अच्छी और कदरे ऊंची थी। इसके अतराफ तो पानी जमा था मगर मेन रोड पर पानी नहीं था। ये बाईपास रोड था जो नया बना हुआ था। हम इसी रोड पर जा रहे थे कि अचानक नादिर ने मोटर बाइक को रोक लिया। कहने लगा, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। ऐसा करो कि तुम वो सामने पार्क है वहां बेंच पर बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं नजदीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल कर भी आता हूं। नाचार में पार्क में पहुंच पर बैठ गई। मेरे हाथ में 2 किताबें और एक रजिस्टर था जिसमें नोटिस लिखे हुए थे। मुझे यहां बैठे 15 मिनट गुजर गए मगर नादिर नहीं आया। तब मैं बहुत परेशान हो गई। एक तो पर्स में इतने पैसे न थे कि टैक्सी लेकर घर जाती, फिर बाईपास रोड के सामने में इस वक्त पार्क में बैठी थी जो घर से काफी दूर था। उधर का रास्ता मुझे नहीं आता था। डर था कि अभी तो बारिश थमी हुई है, अगर दोबारा बरसने लगी तो क्या करूंगी। खुदा जाने नादिर क्यों नहीं आया। इसी परेशानी में बैठी थी कि नादिर आता दिखाई दिया। मेरी जान में जान आई। खुदा का शुक्र अदा किया कि वो आ गया था, अगर ना आता तो क्या करती। मोटर बाइक उसने करीब खड़ी कर दी और मेरे पास बेंच पर बैठ गया। बोला, 2 मिनट सांस ले लूं तो चलते हैं। फिर उसने जेब से गर्म गर्म मूंगफलियों का पैकेट निकाला और बोला, एक पठान रेड़ी वाला पेट्रोल पंप के पास मूंगफलियां बेच रहा था, जी चाहा कि मौसम का लुत्फ उन गर्मा गर्म मूंगफलियों को खाकर उठाऊं, तुम भी खाओ। उसने पैकेट मेरे सामने कर दिया। मैंने मुट्ठी भर कर मूंगफली ले ली और खाने लगी। भूख लगी थी। इतनी देर में एक लड़का हमारे पास आया।
اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر سے آیا ہوں۔ چائے پیئیں صاحب؟ گرما گرم ہے۔ مجھے اور نادر کو کچھ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے کپڑے ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ نادر نے کہا، ہاں لے آؤ مگر جلدی سے۔ ابھی لایا صاحب۔ اس نے پارک کے کونے میں بنی ٹک شاپ کی جانب دوڑ لگا دی۔ واقعی وہ چند منٹوں میں چائے کے 2 گرما گرم چھوٹے سے ڈسپوزیبل گلاس لے آیا اور رقم لے کر چلتا بنا۔ ہم گھونٹ گھونٹ چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی کھاتے جاتے تھے۔ موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا، پودے پھول سب تر و تازہ اور بارش کے پانی سے نہائے ہوئے ہرے بھرے نکھرے عجب بہار دے رہے تھے۔ میرے دل میں نادر کے لیے بھائیوں جیسا احترام تھا اور اس کی نیت میں بھی کچھ میل نہ تھا۔ گھر سے کافی دور ایک ویران جگہ پر ابتدائی تھے۔ یہاں آ کر بیٹھنے کی ہماری کوئی پہلے سے پلاننگ نہ تھی، بس اتفاق تھا اور ہم بے خوف تھے۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے خوبصورت جھنڈ تھے۔ زمین پر سبزہ بچھا ہوا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت منظر تھا اور ہم دنیا و مافیہا سے بے خبر تھے۔ 400 موسم کا عجب نشہ پھیلا ہوا تھا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ایک پولیس والے نے ہماری پشت کی جانب سے ڈنڈا لوہے کی بینچ پر بجایا۔ ہم نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے ہم کو گھور رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم کیا جواب دیتے؟ گھبرا کر بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بتاؤ کون ہو تم اور اتنی بارش میں اس سنسان پارک میں کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرا سالانہ پرچہ تھا، اسی سے آگے کچھ نہ بول سکی۔ اسی لیے یہاں موسم کا لطف لے رہی ہو، یہاں پر بیٹھ کر سالانہ پرچہ دے رہی ہو۔ چلو تھانے۔ اور بھائی مسٹر تم کون ہو اس کے؟ یہ میری بہن ہے۔ بے اختیار نادر کے منہ سے نکلا۔ اچھا بہن ہے، تو بہن کے ساتھ اس موسم میں یہاں مونگ پھلیاں کھانے آئے ہو؟ اس نے سیٹی بجائی۔ فوراً ہی اس کے 2-3 بھائی بند جو کہیں نزدیک ہی تھے ہمارے سروں پر بھینچی۔ انہوں نے ہم کو گھیر لیا۔ نادر نے کچھ کہنا چاہا تو بھی انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی۔ ہمیں دھکیلتے ہوئے پارک سے سڑک پر لے آئے اور پولیس وین میں بٹھا دیا۔ نادر سے اس کی موٹر بائیک کی چابی بھی چھین لی۔ خدا یہ کیا ہو گیا؟ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ سیر کرنے کو بھی گھر سے نہیں نکلے تھے، بس بارش کی ناگہانی آمد کی وجہ سے ایسا اتفاق ہو گیا۔ نادانی میں پارک میں بیٹھ گئے اور یہی ہمارا جرم تھا۔ تھانے میں موجود تھانے دار نے طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور تفتیش شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے ہم بہن بھائی نہ تھے، پڑوسی تھے۔ مزید جھوٹ بول کر خود کو زیادہ مصیبت میں پھنسانا تھا۔ سب کچھ سچ سچ من بیان کر دیا۔ تھانے دار نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پھوپھا اور نادر کے چچا کو ہم سے نمبر لے کر فون کر دیا۔ نادر کے چچا گھر پر تھے، ان کے پاس کار تھی، وہ پہلے پہنچ گئے جبکہ پھوپھا 2 گھنٹے بعد آئے۔ اس دوران چچا نے کافی تھانے دار کی منت سماجت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے میں اچھی لڑکی ہوں اور واقعی سالانہ پرچہ کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ نادر کے پاس اپنے کالج کی کتابیں تھیں اور وہ بھی کالج جانے کو ہی گھر سے نکلا تھا۔ سب کچھ صاف عیاں تھا، لیکن جن کا دن رات مجرموں سے سابقہ رہتا ہو، ان کے ذہن میں طرح طرح کی کہانیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ ہم یہ ثابت کیسے کرتے کہ ہم دونوں میں پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور محض موسم کی خرابی کے سبب یہ واقعہ اتفاقاً رونما ہوا ہے؟ پولیس انسپکٹر نے تو نادر کے چچا اور میرے پھوپھا کو بھی غلط خدشات سے روشناس کرا کہ ان کے دلوں میں شک وشبہ کا بیج بو دیا کہ بھئی اب بزرگ کیا جانے آج کل کی نسل اور ان کی چالاکیوں کو اب نہیں سمجھ سکتے، یہ بزرگوں کو بے وقوف بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اس معاملے کو قطعی ہلکا پھلکا نہ لے۔ یہ امکان قوی موجود ہے کہ ان دونوں میں دوستانہ مراسم ہوں جن کی اجازت شرفا اپنے بچوں کو ہرگز نہیں دیا کرتے۔ چچا اور پھوپھا انس پکڑ کی باتوں سے نادم تھے اور ان کے ذہنوں میں ہمارے لیے منفی سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ تاہم گھرانے اور خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ تھانے دار کی معقول مٹھی گرم کی اور معاملہ رف دف کر کے ہم کو گھر لے آئے۔ اب ہم ایسے شرمندہ و نادم کے جیسے سچ مچ ہم نے جان بوجھ کر پلام سے سیر سپاٹے کا پروگرام بنایا ہو اور موسم کا لطف اٹھانے کے لیے بارش کو بہانہ بنا کر بائی پاس روڈ پر پارک میں تنہائی سے لطف لینے کو جا بیٹھے تھے۔
इस एक गुमान से उनके दिलों में हजारों शकूक उभरने लगे कि न जाने कब से ये सिलसिले चल रहे थे। हम अपनी क्या सफाई दे सकते थे। नादिर ने गर्दन झुका रखी थी और मेरी आंखें बस नैयर बहाती रह गई थीं। मैट्रिक के पर्चे हो चुके थे। फूफो ने मुझे ये कहकर वापस गांव भिजवा दिया कि बेटी अब तुमको मजीद पढ़ाना मेरे बस में नहीं रहा। तुम्हारे फूफा ने साफ कह दिया है कि मैं किसी की जवान बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यूं एक जरा सी गलती से मेरा मुस्तकबिल तारीख और तालीम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, जिसका आज तक दुख है। फरहान को पसंद करती थी, उसकी ना हो सकी और गांव के एक दौर के रिश्तेदार के मिडिल पास बेटे से बया दी गई। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।